الحمد لله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ دین اسلام نے ہر دور میں بہت سارے فتنے دیکھے اور ہر دور میں ہر موقع پر یہ کوشش کی جاتی رہی کہ دین اسلام کو نقصان پہنچایا جائے، اور یہود و نصارہ نے ہر موقع پر اپنے ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے اور دین اسلام کے خلاف سازشیں کی تاکہ دین اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کیا جائے، اور یہی ان سازشوں کا نتیجہ ہے کہ آج دین اسلام مغلوب ہے اور ہر وقت کہیں نہ کہیں سے اس دین اسلام پر کوئی نہ کوئی سازش کی جاتی رہتی ہے، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی جاتی رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گستاخانہ کلمات بھی کہے جاتے رہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بہت زیادہ ہے، وہ ایک ایسا سمندر ہے کہ اس کی تہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، اور ان کی عظمتوں میں سے جو ایک شاخ ہے
کہ آپ کی عظمتوں میں سے یہ عظمت بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث فرمایا گیا تو نبوت ختم کر دی گئی، اور تبھی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کے لیے قرآن مجید میں یہ آیت اتاری، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ہاں وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو ختم نبوت کی دلیل ہے، جو اللہ رب العالمین نے اپنی بابرکت کتاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتاری۔ لیکن بعض بدبخت ایسے پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اس آیت کو اس کے اصلی معنوں سے ہٹانے کی کوشش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانا، اور ایسے کئی جھوٹے دعوے دار گزرے کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، کیونکہ ترمذی کی صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی، کہ میری اس امت میں 30 کے قریب ایسے کذاب گزریں گے جو یہ دعویٰ کریں گے کہ وہ نبی ہیں، لیکن سن لو، خبردار ہو جاؤ، وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نَبِي بَعْدِي، کہ نبیوں کا ختم کرنے والا میں ہی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ لیکن آپ کی یہ پیشن گوئی تھی کہ اس امت میں 30 کے قریب وہ کذاب گزریں گے جو جھوٹے نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے۔ سن 633 عیسوی میں عرب کا مسین میں کذاب اٹھا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ عراق میں ایک شخص تھا المتبنا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ پنجاب میں ایک شخص تھا گرو نانک، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ ایران کا ایک شخص تھا بیاہ اللہ، اس نے بھی یہی دعویٰ دہرایا۔ اور پھر ایک شخص تھا جو 1839 میں پیدا ہوا، 1908 میں اس دنیا سے چل بسا، ہندوستان کا مرزا غلام احمد۔ یہ وہ شخص تھا، یہ وہ بدبخت تھا کہ جو سند اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن مجید میں اتاری تھی، اس سند میں جو لفظ تھا خاتم النبیین، اس کو اس کے معنی سے ہٹانے کی کوشش کی اور اس کے 3 طرح کے ایسے معنی کیے اور ایسی بے تکی باتیں کی کہ اگر کوئی شخص جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہو وہ یہ سمجھ سکتا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے یہ کہا کہ جو لفظ خاتم ہے اس کی جو تا ہے اس کے اوپر زبر ہے، زیر نہیں ہے، اس وجہ سے اس کے معنی ختم کرنے کے نہیں ہوئے بلکہ اس کے معنی مہر کے ہوئے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی مہر ہے، آخری نبی نہیں ہے، آپ کے بعد اور نبی بھی آئیں گے جو آپ کی مہر میں سے ہوں گے، آپ کی امت میں سے ہوں گے۔ دوسرے معنی یہ کیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو لفظ خاتم ہے اس کے معنی انگوٹھی کے ہیں،
اور جب کوئی شخص انگوٹھی کو پہنتا ہے تو وہ اس کے لیے زینت کا باعث ہوتی ہے. تو جو لفظ خاتم النبیین ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی زینت ہے، آخری نبی نہیں ہے. اور تیسرے معنی ایسے کیے کہ جہاں پر جیسی بات بن جائے، جس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا دیا جائے، مرزائی ان معنوں کو استعمال کرتے رہتے ہیں. اور تیسرے معنی یہ کیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں جب کسی شخص کو کسی شعبے میں فضیلت دی جاتی ہے تو یہ کہہ دیا جاتا ہے، جیسے کہتے ہیں خاتم الشعراء. تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کوئی شاعر پیدا نہیں ہوگا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ شاعروں میں بہت فضیلت والا ہے، شاعر اور پیدا ہوتے رہیں گے. تو جو لفظ خاتم النبیین ہے اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء میں سب سے فضیلت والے ہیں، آخری نبی نہیں ہیں. یہ وہ معنی ہیں کہ جن کے ذریعے سے مرزائی لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر لوگوں کا ایمان مضبوط ہو تو یقیناً اس بات کو جان سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے صرف ایک آیت ہی نہیں جو خاتم النبیین کے لیے اتاری ہو، بلکہ اگر دانش مندی سے قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو جگہ جگہ پر یہ بات نظر آئے گی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم کر دی گئی. جو لفظ خاتم ہے اس کا مادہ ہے ختم. اس کے معنی ہیں ختم کر دینا، مہر لگا دینا، سر بمہر کر دینا، کسی چیز کو اس طرح سے بند کرنا کہ نہ اس کے اندر کوئی چیز جا سکے اور نہ ہی اس سے کوئی چیز باہر آ سکے. اور لفظ ختم کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں 7 جگہ پر استعمال کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. سورہ انعام میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم علی قلوبکم. سورہ شورى میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَإِن يَشَاءِ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَى قَلْبِكَ. سورہ جاسیہ میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ختم علی قلبہ وعلی سمعہ. سورہ یاسین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم. سورہ مطففین میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے رحیق مختوم کہ جو مشروب جنتیوں کو پلایا جائے گا وہ سر بمہر کیا جائے گا. ختامہ مسک، اور جس چیز سے اسے بند کیا جائے گا وہ مشک ہوگی. یہ 7 جگہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ختم کو استعمال کیا اور 7 جگہ پر یہی معنی کیے گئے، مہر لگا دینا، سر بمہر کر دینا، ختم کر دینا. اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین جب کبھی اللہ تعالی ذکر فرماتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ انداز ہے کہ اللہ رب العالمین گزشتہ انبیاء کا ذکر کرتا ہے، ان کی وحیوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی کتابوں کا ذکر کرتا ہے، ان کی شریعت کا ذکر کرتا ہے، اور اس کے بعد موجودہ کا ذکر کرتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب کا ذکر کرتا ہے، ان کی وحی کا ذکر کرتا ہے. لیکن مستقبل کی کوئی چیز قرآن مجید میں آپ کو نہیں ملے گی. سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک پڑھ جائیں، کہیں بھی کوئی ایسا لفظ نہیں ملے گا کہ مستقبل میں بھی کوئی ایسی چیز آنے والی ہے کہ جس پر ایمان لانا ہوگا. قرآن مجید فرقان حمید سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے
الذین یؤمنون بما انذر الیک وما انذر من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر جو آپ پر نازل کیا گیا ہے اور اس چیز پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ گزشتہ کا ذکر کیا، موجودہ کا ذکر کیا، مستقبل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین پھر فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس رسول پر نازل کی گئی ہے، اور ان کتابوں پر جو اس سے پہلے رسولوں پر نازل کی گئی ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَكِتَابِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو شخص اللہ کا انکار کرے، اس کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے فرشتوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے اور یوم آخرت کا انکار کرے، تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں جا پڑا۔ آپ اسلوب آیات سمجھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین گزشتہ کا ذکر کر رہا ہے، موجودہ کا ذکر کر رہا ہے، لیکن مستقبل کا کوئی ذکر موجود نہیں ہے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ اللہ رب العالمین سابقہ انبیاءوں کا بتا رہا ہے، سابقہ کتابوں کا بتا رہا ہے، موجودہ کا بتا رہا ہے، لیکن مستقبل کی کوئی ایسی بات نہیں، موجود ہی نہیں ہے جو اس قدر اہم تھی کہ اگر مومنین کو یہ بتایا جاتا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی رسول آئے گا تو اس پر تمہیں ایمان لانا ہوگا، لیکن اللہ رب العالمین نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد نبوت تو ختم ہی کر ڈالی، اور جو معنی یہ آج لیے جاتے ہیں کیا ان معنوں سے بہتر ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا دیں؟ کیونکہ جب دین کا شارع اللہ رب العزت ہے تو دین کی تشریح بھی اللہ رب العالمین ہی کرتا ہے۔ فرماتا اللہ رب العزت وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتَبَيَّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ جو ذکر ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس لیے ہے تاکہ جو نازل کیا گیا ہے وہ آپ لوگوں کو وضاحت کے ساتھ سمجھا دیں۔ تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین اتارا اور اس کی تشریح نہ کی ہو؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ احادیث صحیحہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس کا ذکر کیا اور اس کی تفسیر بھی کی۔ لیکن احادیث پر جانے سے پہلے اگر ہم قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو وہاں سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ صرف کہ ایک آیت ہی نہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہو، بلکہ بے شمار آیت ہیں۔ اللہ رب العزت نے انبیاء کا ذکر کیا، رسول کا ذکر کیا اور فرمایا یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اے بنی آدم بے شک میرے پاس سے تم ہی میں سے تمہارے پاس بے شمار رسول آتے رہے۔ رسول ان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ رسول بہت سارے آتے رہے جو تم پر میری آیات کو پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسالت عطا کی۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمُ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ،
اور ہم نے ان کی ذریت میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی نبوت عطا کی اور کتابیں بھی دی۔ ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، اور اس کے بعد ہم نے ان کے پیچھے متواتر یکے بعد دیگرے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شمار رسول آتے رہیں گے۔ نوح علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا کہ بے شمار رسول متواتر آتے رہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا اور بتایا کہ ان کی اولاد میں سے بھی رسالت اور نبوت دی جاتی رہی۔ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے ان کے بعد ان کے پیچھے یکے بعد دیگرے رسولوں کا سلسلہ جاری رکھا۔ آدم علیہ السلام کے بعد بھی رسولوں کا سلسلہ جاری رہا اور موسیٰ علیہ السلام تک وہ رسول جاری رہے۔ اور اللہ رب العالمین کا جو بیان کرنے کا انداز ہے وہ ایک ہی طرح کا رہا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تو رب العالمین کا انداز یکسر تبدیل ہو گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قرآن مجید میں وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مصدقا لما بین یدی فی التوراۃ، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور اس چیز کی تصدیق کرتا ہوں جو مجھ سے پہلے تورات میں گزری ہے۔ اور اس کے بعد وہ قیمتی الفاظ فرمائے کہ جس کو سننے سے یہ بالکل ثابت ہو جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں ایک ایسے رسول کی خوشخبری سناتا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب اللہ رب العالمین نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا اور اس کے بعد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہان عالم کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ کیونکہ بعثت نبوت کے 4 اسباب ہو سکتے ہیں کہ اگر وہ سبب پائے جائیں تو اس کے بعد رسول کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ پہلا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی گزرا ہے اس کی تعلیم مٹ گئی ہو اور اس کے بعد اثر نو دوبارہ اللہ رب العالمین تعلیم کا سلسلہ شروع کرے اور کسی دوسرے نبی کو بھیجے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما دیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو شریعت، جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ وہ تا قیامت آپ کی شریعت قائم رہے گی، تمام لوگوں کو وہ شریعت پہنچتی رہے گی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہوگا۔ پہلا سبب بعثت نبوت کا ختم کر دیا۔ دوسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی گزرا ہے اس کی تعلیم میں اللہ تعالیٰ کو ترمیم کی یا اضافے کی ضرورت ہو تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوسرے نبی کو بھیجتا ہے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا اور آپ کی شریعت مکمل کی تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرما دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔
اب نہ ہی تو اس شریعت کے اندر کسی ترمیم کی ضرورت ہے، نہ ہی اضافے کی ضرورت ہے۔ دوسرا سبب بھی بعثت نبوت کا ختم کر دیا۔ تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جو نبی دنیا میں موجود ہو وہ اپنی مدد کے لیے کسی دوسرے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے کہ میں کمزور ہوں، میری مدد کے لیے کسی کو بھیجا جائے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے دعا کی تھی۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا تو اس کے بعد نہ ہی تو دین اسلام کو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے نبی کی ضرورت پڑی، کیونکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہی آپ کے دین کی اتنی مدد کرتے تھے کہ کسی دوسرے نبی کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ تیسرا سبب بھی بعثت نبوت کا خود اللہ اس کے رسول نے ختم کر دیا۔ چوتھا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ کسی نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور دوسری قوم کے لیے کسی دوسرے نبی کو بھیجا جاتا تھا، جیسے ابراہیم علیہ السلام ایک قوم کو تبلیغ کرتے تھے اور لوط علیہ السلام دوسری قوم کو تبلیغ کرتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اے لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام عالم جہاں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا کان النبی یبعث الی قوم خاصہ وبعثت الی الناس عامہ، کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی نبیوں کو بھیجا گیا وہ کسی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے اور مجھے تمام لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب کسی نبی کی ضرورت نہیں کہ وہ دوسری قوم کے لیے بھیجا جائے، تمام دنیا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کی شریعت ہی کافی ہے۔ اسی کتاب پر ایمان لانا ہوگا، اسی وحی پر ایمان لانا ہوگا، یعنی کہ وہ چاروں سبب اللہ اس کے رسول نے اپنی موجودگی میں ہی ختم کر ڈالے تاکہ بعد میں کوئی کذاب یہ نہ کہہ سکے کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لیکن جو پیشن گوئی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پوری ہونی تھی، اور اس کے بعد جو کذاب تھے وہ یہ دعویٰ کرتے رہے کہ ہم نبی ہیں۔ لیکن ہمیں اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھنا ہوگا اور ان دلائل کو یاد رکھنا ہوگا کہ اگر کوئی بھٹکانے کی کوشش کرے تو ہمارے پاس اتنی علم ہو کہ ہم اس کو چپ کرا سکیں اور اسے بتا سکیں کہ خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و انا احمد، میں محمد ہوں اور احمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، وانا الماحی الذی یمحو اللہ بالکفر، اور میں ماحی ہوں، مٹانے والا ہوں، میرے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کفر کو مٹا دیا، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، میں حاشر ہوں، جمع کرنے والا ہوں، بروز قیامت اللہ تعالیٰ میرے ذریعے سے تمام لوگوں کو جمع کرے گا، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي شَيْءٌ، اور میں عاقب ہوں، انجام پانے والا ہوں، میرے بعد کوئی چیز نہیں آئے گی،
اور صحیح مسلم میں ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدِي نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ نبوت ختم ہو گئی، رسالت ختم ہو گئی، اب نہ ہی تو کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے، نہ ہی تو کوئی محدث آ سکتا ہے، نہ ہی تو کوئی ایسا شخص جو صاحب الہام ہو یا صاحب کشف ہو۔ یہ تمام چیزیں خود اللہ اس کے رسول نے ختم کر ڈالی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت کو ختم کر دیا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوتیت خمسا لم یؤتہن احد من الانبیاء قبلی، مجھے 5 چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے انبیاء میں سے کسی کو نہیں دی گئی۔ نصرت بالرعب من مسیرۃ الشہر، میری رعب اور دبدبے سے مدد کی گئی ہے۔ میں 1 مہینے کی مسافت پر ہوتا ہوں، اگر کسی شخص سے جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہوں تو وہ اس قوم پر، اس شخص پر یہ خوف طاری ہو جاتا ہے کہ کوئی مرد مجاہد نکلا ہے جو مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ وَجُعِلَتْ لِلْأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا، اور میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنایا گیا ہے، سجدے کی جگہ بنایا گیا ہے، پاک بنایا گیا ہے۔ اب میری امت کا کوئی شخص بھی اگر کہیں بھی موجود ہو اور نماز کا وقت ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ مسجد کی تلاش نہ کرے، جہاں کہیں ہو نماز کو ادا کر دے۔ وَأُحِلَّتْ لِلْغَنَائِمِ، اور میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں گزری تھیں، جب ان کے پاس مال غنیمت جمع ہوتا تو وہ اسے اٹھا کر ایک پہاڑ پر جمع کرتے اور اسے آگ لگا دیا کرتے تھے، لیکن یہ اس امت کے لیے حلال ہے کہ جو مال غنیمت جمع ہوگا وہ انہی میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ اور چوتھی چیز جو دی گئی ہے وہ اوتیت الشفاع، اور مجھے شفاعت کبریٰ عطا کی گئی ہے۔ وختم بالنبیون، اور 5ویں چیز یہ ہے کہ مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی، بے شک رسالت اور نبوت منقطع کر دی گئی، اب نہ ہی تو میرے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا۔ فشق ذلك على الناس، جب لوگوں نے یہ بات سنی تو ان پر یہ بات بہت بار گزری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے فرمایا الا المبشرات، سوائے مبشرات کے، مبشرات رہ گئی ہیں۔ قالوا وما المبشرات، لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مبشرات کیا ہیں؟ قال الرؤيا الصالحة، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک خواب وہ ہے جو نبوت کے 46 اجزاء میں سے ایک جز ہے۔ جو کوئی نیک خواب دیکھے گا تو اسے نبوت کا ایک جز ملے گا، نبوت کل نہیں ملے گی، اور وہ جز بھی اسے اس وقت دیا جائے گا جب وہ خواب کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے گا، کیونکہ وہی خاتم النبیین ہیں۔ مرزا غلام کو دیکھنے سے اسے نبوت کا جز نہیں ملے گا۔ یہ وہ دلائل ہیں جو اتنے ٹھوس اور مضبوط ہیں کہ جس کے بعد یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ وہ شفاعت کبریٰ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، کہ اللہ رب العالمین اگلے اور پچھلے تمام لوگوں کو بروز قیامت ایک چٹیل میدان میں جمع کرے گا، اور لوگ جب اپنے اعمال کو دیکھیں گے اور وہ یہ سمجھ جائیں گے
کہ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو ہم اللہ تعالی کے پاس لے جا سکیں اور ہماری بخشش ہو سکے، تو وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگیں گے کہ آج دیکھو آج ہماری حالت کیا ہے، ہم کس قدر مشکل میں ہیں، تم کسی ایسے شخص کو تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ کے پاس جا سکے اور ہماری لیے سفارش کر سکے۔ تو ان میں سے کوئی شخص کہے گا علیکم بی آدم، تمہارے درمیان تو آدم علیہ السلام موجود ہیں، جاؤ ان کے پاس جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے اپنے رب سے سفارش کر دیں۔ فَيَأْتُونَ آدم، تو وہ لوگ آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا آدم انت ابو البشر خلقک اللہ بیدی ونفخ فیک من سورہ، اے آدم آپ تو تمام لوگوں کے والد ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، انہوں نے آپ کو سجدہ کیا تھا، اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه، اے آدم آج آپ ہماری لیے سفارش کر دیجئے کہ آپ نہیں دیکھ رہے ہم کس قدر مشکل میں ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، آج کے دن میرا رب اتنا سخت غضب میں ہے، نہ اس سے پہلے کبھی وہ اتنا غصے میں آیا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد اتنا غضبناک ہوگا، اور میرے رب نے مجھے شجر ممنوع سے منع کیا تھا، جنت میں ایک درخت کھانے سے منع کیا تھا، فعصیتہ، لیکن میں نے غلطی کر دی، میں شیطان کے بہکاوے میں آ گیا اور میں نے اس درخت سے چکھ لیا۔ نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى نوح، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی پڑی ہے، نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا، تم میرے پاس کیوں آ گئے، ایسا کرو تم کسی اور کے پاس جاؤ، تم نوح کے پاس جاؤ۔ فَيَأْتُونَ نوح علیہ السلام، وہ لوگ وہاں سے ٹھکرا دیے جائیں گے اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا نوح انک انت اول الرسل الى اہل الارض سمک اللہ عبدا شکورا، اے نوح آپ تو اللہ کے پہلے رسول ہیں جو زمین والوں کی طرف بھیجے گئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام شکر گزار بندہ رکھا ہے، اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه، اے نوح آپ ہماری حالت دیکھیے ہم کس قدر پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ ایسا کیجئے اللہ تعالیٰ کے پاس ہماری لیے سفارش لے جائیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، آج کے دن میرا رب اتنا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا۔ اور میرے پاس ایک دعا تھی جو مجھے زمین میں دی گئی تھی، اگر میں اس دعا کو محفوظ کر دیتا تو آج تمہارے لیے سفارش کر دیتا، لیکن میں نے اپنی اس دعا کو استعمال کر لیا اپنی قوم پر بد دعا کر کر۔ نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى ابراہیم، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، تم میرے پاس کیوں آ گئے، تم ایسا کرو ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہاں سے بھی جواب مل جائے گا۔ فیأتون ابراہیم، پھر وہ لوگ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا ابراہیم انت نبی اللہ و خلیل اللہ، اے ابراہیم آپ اللہ کے نبی ہیں اور زمین میں اللہ کے دوست ہیں، اے اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه، اے ابراہیم اس دن کی گرمی نے ہمیں مار ڈالا ہے، اس دن کی تکلیف ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، آپ ہماری حالت دیکھیے، آپ ایسا کیجئے اپنے رب کے پاس جا کر ہماری یہ سفارش کر دیں۔
ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. آج کے دن میرا رب بہت غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنے غصے میں آیا اور نہ کبھی اس کے بعد اتنا غصے میں آئے گا. انی کنتو کذبتو ثلاث کذبات، اور میں نے دنیا کی زندگی میں دین اسلام کی خاطر 3 توریے کیے تھے. جھوٹ نہیں کہا تھا، اللہ کے دین کے لیے توریے کیے تھے. لیکن میں اتنی استطاعت نہیں رکھ سکتا کہ میں آج اپنے رب کے پاس جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے سفارش کروں. نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى موسیٰ. مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تم میرے پاس کیوں آ گئے؟ تم ایسا کرو موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. وہاں سے بھی جواب مل گیا فَيَأْتُونَ عَلَى مُوسَىٰ. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی یہی کہیں گے یا اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے، آپ کے ساتھ مناجات کی ہے. اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه. اے موسیٰ، تمام انبیاء نے ٹھکرا دیا، سب نے جواب دے دیا، آپ کے پاس بڑی امیدوں سے آئے ہیں. آپ دیکھیے ہم کس قدر مصیبت میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ سفارش کر دیں. موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے ان ربی غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلہ ولن یغضب بعدہ مثلہ. آج کے دن میرا رب بڑا غضبناک ہے، نہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں آیا اور نہ ہی کبھی اتنا غضبناک بعد میں ہوگا. انی کنتو قتلت نفسی، اور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی تھی کہ میں نے ایک نفس کو قتل کر دیا تھا جو میرے لیے جائز نہیں تھا، غلطی سے قتل کر دیا تھا. مگر آج میں اس غلطی کی وجہ سے تمہارے لیے اللہ کے پاس جا کر سفارش نہیں کر سکتا. نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى عیسیٰ. مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تم میرے پاس کیوں آ گئے؟ تم ایسا کرو عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ. فَيَأْتُونَ عیسیٰ علیہ السلام. وہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور ان سے بھی یہی کہیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، اللہ تعالیٰ کے آپ کلمہ ہیں، بڑے دنیا میں آپ نے معجزات دکھائے ہیں، گہوارے میں لوگوں سے باتیں کی ہیں. اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه. اے عیسیٰ، آج آپ ہماری مدد کر دیجئے، آپ دیکھنے رہے ہم کس قدر مصیبت میں ہیں. آپ اللہ کے پاس جائیے اور ہماری یہ سفارش کر دیجئے. عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی الفاظ بلائیں گے کہ آج کے دن میرا رب بہت غضبناک ہے. نفسی 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 اذهبوا الى غیری اذهبوا الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے، مجھے تو اپنی جان کی فکر ہے. مجھے نہیں معلوم میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. تم میرے پاس کیوں آ گئے؟ ہاں ایسا کرو، ایک در بتاتا ہوں، ایک جگہ بتاتا ہوں جہاں پر تم جاؤ گے تمہاری سفارش کو قبول کیا جائے گا. تم ایسا کرو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ. فَيَأْتُونَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا محمد انت رسول اللہ و خاتم الانبیاء. اے محمد، آپ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے ختم کرنے والے ہیں. ہمارے پاس امید کی آخری کرن آپ ہیں. تمام انبیاء نے ٹھکرا دیا اور آپ کی بات تو کوئی نبی بھی نہیں جس کے پاس جا کر ہم اپنی سفارش کروا سکیں. اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اگلے پچھلے تمام الزامات سے بری ذمہ کر دیا. اشفع لنا الا ترى الى ما نحن فيه. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے پاس جائیں اور ہماری سفارش کر دیجئے. آپ دیکھ نہیں رہے ہم کس قدر مصیبت میں ہیں.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ہاں میں جاتا ہوں. وہ جائیں گے اور اللہ کے عرش عظیم پر اپنی امت کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں گے. نہ جانے کتنی دیر تک وہ اللہ تعالیٰ کے پاس سجدہ ریز رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوگا اور پھر فرمائے گا یا محمد ارفع رأسک سل تعطی اشفع تشفع. اے محمد اپنا سر اٹھائیے، مانگیے آپ کو دیا جائے گا، سوال کیجئے آپ کی سوال کو پورا کیا جائے گا، آپ سفارش کیجئے آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کون ہے جو اس امت کے لیے اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی کام آئے گا؟ وہ ہوں گے وہاں پر نہ ہی تو مسلمہ آئے گا نہ یہ مرزا غلام آئے گا، وہاں آئیں گے حقیقی خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ رب العزت جب ان کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ کہیں گے یا ربی امتی امتی. اے میرے رب یہ میری امت ہے، یہ میری امت ہے، میں اس کی سفارش کے آیا ہوں، آپ میری سفارش کو قبول فرما لیں. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور ہم جیسے لوگوں کے لیے یہ سفارش خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے. یہ امت جو ان کو کیا دے رہی ہے، ان کے احکامات کو پس پش ڈالا ہوا ہے، اسلام پر نفیس پردے ڈال دیے ہیں، لیکن وہاں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس سفارش کریں گے اور ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا. کوئی اور ایسا شخص نہیں جو اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی جرأت کر سکے. یہ خاتم النبیین ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک آخری مثال جو اس ختم نبوت کی سب سے ٹھوس دلیل ہے، وہ فرمایا صحیحین کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثلی و مثل الانبیاء من قبری کرجل بنا بنیانا. میری مثال اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں ان کی ایسی ہے جیسے کوئی شخص ایک گھر بناتا ہے فَأَقْمَلَهَا وَأَحْسَنَهَا، اور پھر اس نے اس گھر کو بہت ہی خوبصورت بنایا، بڑا مکمل بنایا. فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ وَيَتَعَجَّبُونَ، لوگ اس گھر میں جاتے ہیں، اس کی سیر کرتے ہیں، اس پر تعجب کرتے ہیں، کیا حسین گھر بنایا ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے. حَلَّا غُزِيَتْ لَبَنَةٌ، اے گھر بنانے والے تم نے اتنا خوبصورت گھر بنایا، اتنا مکمل گھر بنایا کہ یہاں پر ایک جگہ خالی کو چھوڑ دی، یہاں پر ایک اینٹ کو نہیں رکھی. فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ لَا نبی بعدی. وہ اینٹ میں ہوں، وہ قصر نبوت ہے اور اس کی آخری اینٹ میں ہوں، میں خاتم النبیون ہوں. میں آ گیا، میرے بعد نبوت ختم ہو گئی، قصر نبوت پورا ہو گیا. اب اس کے بعد جو بھی شخص یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے یا رسول ہے تو وہ کذاب ہے، وہ کافر ہے، وہ جھوٹا ہے. یہی ہم سب کا عقیدہ ہونا چاہیے اور ہمیں اپنے ایمان کو اتنا مضبوط رکھنا چاہیے کہ اگر کوئی ہمارے ایمان پر اس طرح سے ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے تو ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ ہم اس کے بہکاوے میں نہ آئیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایمان پر مستحکم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا لِي وَلَكُمْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ